اپنے فارم 45 اس کو عدالت میں سبمٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ فارم 45 وہی ہے جو ہمیں دیے گئے، وہی ان کو دیے گئے۔ وہ تمام فارم جو ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ نہ صرف فارم جمع کرائیں گے، ساتھ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے۔ یہ آج کی عدالت کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فارم جمع کرائیں گے اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوگا، اور عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جس کا ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلے گا اور پتہ چل جائے گا وہ سیدھا جیل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک بات بڑے واضح رکھیں، اس میں صرف وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس میں وہ کٹ پتلی طارق فضل ہو یا خرم نواز ہو یا انجم وکیل ہو، اس میں وہ باقی کینڈیڈیٹس بھی ہیں جن کے فارم 45 موجود ہیں۔ مثلا ٹی ایل پی کے آج وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے آئے ہوئے تھے وکیل، ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں۔ اسی طرح باقی جماعت اسلامی کے ہیں، ان کا بھی فارم 45 ہے۔ تو لہٰذا جب یہ فارم 45 یہ جعلی جمع کرائیں گے اور وہ اوریجنل صرف ہمارے پاس نہیں باقیوں کے جب آئیں گے، تو ایک بات تو طے ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے تو جیل میں جانا ہی جانا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جو ان نے فورجری کر رکھی ہے وہ ساری ایویڈنس ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ آج اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ای ایم ایس سسٹم جو بنایا گیا تھا، تو کچھ 28 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے جو جان بوجھ کے اس دن نیٹ بند کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ میں سسٹم کام نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کے اندر لاء میں یہ موجود ہے کہ جو ہی پریزائڈنگ آفیسر وہ رزلٹ بنائے گا، اس کی وہ تصویر لے گا، اسنیپ شاٹ لے گا، اور وہ تصویر الیکٹرانکلی بھیج دے گا۔ جو ہی بلکہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ان کی الیکشن کمیشن کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ بغیر نیٹ کے بھی یہ کام کرے گا یہ سسٹم۔ تو یہ پابندی تھی عدالت کی، اور عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ای ایم ایس کا ریکارڈ بھی لے کر آئیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے اگر ان کو اریز کر کے ختم کر کے دوبارہ نئے داخل کیے ہیں تو بھی وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا، وہ جب اس کا فورنزک ہوگا کہ کس تاریخ کو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور کس تاریخ کو دوبارہ جمع کرایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا، پٹن انٹرنیشنل نے جو کچھ پرسوں یا کل رزلٹ یا جو کہ ڈان میں چھپا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کٹ پتلیوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر غیرت ہو اور یہ پکے کے ڈاکو اپنے آپ کو نہ کہلوائیں تو ان کو آج کم سے کم ریزائن کر دینا چاہیے، اور ان کو شرم سے ڈوب کرنا چاہیے کہ آپ کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹے حلف لے رہے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ طارق فضل نے ٹی وی میں بیٹھ کے کہا، اس کو کہا گیا کہ آپ حلف لے لو، اٹھائیں قسم، آپ جیتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں عدالت میں قسم دوں گا۔ عدالت میں قسم تو دور کی بات ہے، آج آیا بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کدھر ہیں ان کے فارم 45، یہاں آیا تھا ایک دن لہرانے کے لیے، میرے پاس فارم 45 ہے۔ اب یہ اگلی تاریخ سے پہلے آج پھر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ تینوں جو ہمارے سے ہارے ہوئے ہیں طارق فضل سمیت، ان کو اپنے فارم 45 لے کے کل مسجد فیصل مسجد میں آ جاؤ، ہم کل وہاں نماز بھی پڑھیں گے اور وہیں فیصلہ کر دیں گے۔ اور ہمارے جو جج ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کو ہم مقرر کرتے ہیں، وہ منصف ہیں، وہ بہترین جج ہیں، وہ پھر فیصلہ کریں گے اصل میں سچا کون ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ اور یہی اس کا حل ہے۔ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں مانتا تو اس کو کہو کہ آپ پریس کلب میں آ جاؤ، وہاں اپنے فارم لے آؤ، ہم بھی اپنے فارم رکھیں گے۔ وہ تمہاری کٹنگ، تمہارا فراڈ، اور جس طرح جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بنا ہے، جس طرح ریٹرننگ آفیسرز بنے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس رپورٹ، آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد مجھے بتائیں، پٹن نے یا فافن نے یا پین ڈاٹ نے جو رپورٹس دی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے۔ اور یہ اسلام کے حلقے اس لیے بھی اہم تھے، آپ کو پتہ ہے سارا دن آپ سوشل میڈیا والے دوست اور الیکٹرانک میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے، سارے لوگ سب کی موجودگی میں، ایون انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور یہ میرے والے حلقے میں تو 100% میڈیا ہاؤسز بھی موجود ہیں، سب نے وہ رزلٹ دیکھے، وہ رزلٹ لیے، اس کو ٹی وی میں بھی چلایا اور اپنے ویلاگز میں بھی کیا، اور تھرو آؤٹ آپ لوگوں نے جو سروے کیے تھے وہ رپورٹس بھی سامنے رکھ لو۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر بے ایمانوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کٹ پتلیوں کو اور ان بے ایمانوں کو، ان چوروں کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان سے توقع تھی کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، قانون کی حفاظت کریں گے، بجا نہ کہ یہ ان چوروں کو، بے ایمانوں کو اور ان پکے کے ڈاکو کو اور کچے کے ڈاکو کو وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔
آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے اور جس طرح آج کی بیوروکریسی یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پیڈ اور پالتو قسم کے ایجنٹس ہیں ان کرپٹ مافیا کے جو اس وقت مسلط ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف جرائم کی آواز گاہ بن چکا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے نیب کے لیے، جب آپ کے پاس اتنے کرپشن کے ثبوت آ گئے الیکشن کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی لیکس کے حوالے سے، مگر آپ نے آنکھیں اور کان بند کر کے آپ کو صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے، وہ ہے عمران خان، اور توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان بے ایمانوں کا احتساب ہوگا، وقت جلد آئے گا اور عوامی انقلاب کے ذریعے ہم ان کو اٹھا کر بات کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ آج اگر فردن نہیں وہ پیش ہوئے تھے، آگے جو پروسیڈنگ ہوگی کیس کے حوالے سے، نوٹسز کے باوجود جو لوگ پیش نہیں ہوئے جج صاحب کے پاس، تو ان کے لیے آگے لیگل پروسیڈنگ کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں کچھ تو ہیں پروفارما رسپونڈنٹ، وہ تو آئیں یا نہ آئیں ان کی حد تک ایکسپارٹی ہو جائے گا یا کچھ آ جائیں گے جواب دے دیں گے، وہ پروفارما رسپونڈنٹ ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، کاغذ صرف جمع کرائے تھے، لیکن لیگل فارمیلٹی یہ ہے کہ ان کو نوٹس کر دیا جائے۔ دوسرا ہے ریٹرننگ آفیسرز، ان کی بےایمانی تو پروفڈ ہے۔ اب میرے کیس میں 11 کو سٹے کر دیا الیکشن کمیشن نے، 11 کو ہی آر او نے سٹے کر دیا کہ ہم کنسولیڈیشن نہیں کر رہے ہیں، کنسولیڈیشن ہوئی نہیں، 11 کو نوٹیفیکیشن آ گیا ریٹرن کینڈیڈیٹ کا اور 12 کو جا کر کنسولیڈیشن ہو رہی ہے۔ ان بے ایمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس وجہ سے ریٹرننگ آفیسرز نہیں آ رہے۔ بہرحال وہ آنے کے پابند ہیں، اور جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے وہ جواب دینے کے پابند ہیں اور فارم 45 جمع کرانے کے پابند ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ لائیں گے